دوستو، آج کا سبق ہے اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 6، سلطان ناصر الدین۔ سلطان ناصر الدین کے بارے میں آج کے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اپنے چینل پر اردو لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو چلیے اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ سلطان ناصر الدین۔ نمبر 1، دلی کے بادشاہوں میں سلطان ناصر الدین بڑا نیک اور خلیق، شجاع، عابد اور سخی تھا۔ یہ اس کی صفت ہے بادشاہ کی۔ خلیق یعنی اخلاق والا، شجاع کے معنی بہادر، عابد معنی عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والا، اور سخی کے معنی سخاوت۔ سخی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدردی کا معاملہ کرنے والا، رحم دلی کا معاملہ کرنے والا۔ اس کا دربار اور سلطنت کا ساز و سامان تو نہایت شاندار تھا، مگر اپنی بود و باش کہتے رہن سہن، رہنے سہنے کے لیے، تو بود و باش کا خاص محل نہایت سادہ اور بے تکلف تھا، اور بادشاہوں کی طرح اس کی حرم سرا بیگمات اور کنیزوں کی چھاونی نہ تھی۔ یعنی جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیے ایک حرم سرا بناتے تھے، تو سرائے جو ہوتا تھا وہ سرائے کے اندر صرف ان کی بیگمات اور کنیزیں رہا کرتی تھیں، اور کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں بیویاں اور نوکرانی ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ بادشاہ ایسا نہیں تھا۔ صرف ایک بیگم تھی، یعنی اس کے پاس صرف ایک بیوی تھی، اور بادشاہ جو ہوتے تھے وہ بیویوں کے بھنڈار لگا لیا کرتے تھے، یعنی ان کی بیگمات ہوتی تھی، ان کے لیے پورا ایک سرائے بناتے تھے، پورا سرائے بسا ہوا رہتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں، بعض تو ایسے گزرے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیگمات رہیں۔ تو یہ جو بادشاہ تھا سلطان ناصر الدین، صرف ایک بیگم تھی، وہی بیچاری گھر کا سب کام کاج کرتی، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے پکاتی۔ بتائیے، مہارانی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ کھانا، اور اس زمانے میں کوئی گیس سلنڈر وغیرہ تو تھا نہیں، چولہے انگیٹھیوں پہ کھانا پکا کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 2، ایک روز اس نیک بخت بیوی نے سلطان سے درخواست کی کہ ایک لونڈی باورچی خانے کا کام کرنے کو خرید لیجئے تو بہتر ہو، روٹیاں پکانے سے میرے ہاتھ جھلستے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ شاہی خزانہ رعایا کا مال ہے، یعنی پبلک کا مال ہے، رعایا کا مال ہے، میرا حق اس میں کچھ نہیں، میرا حق اس میں کچھ نہیں کہ روپیہ لے کر لونڈی خریدوں۔ میرا ذاتی خرچ قرآن شریف کی کتابت سے چلتا ہے۔ اس زمانے میں پریس نہیں تھا، تو لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن شریف لکھا کرتے تھے اور دوسرے لوگ اس کو ہدیہ لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں قرآن شریف کی کتابت سے میرا ذاتی خرچ چلتا ہے، اس میں صرف کھانے پہننے کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اے بیگم، تو صبر کے ساتھ اس مشقت کو برداشت کر، امید ہے کہ خدا آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ اجر کا مطلب بدلہ دے گا۔ نمبر 3، تمام عمر اس بادشاہ کی فقیرانہ بسر ہوئی، ہمیشہ عبادت الہی اور پرہیزگاری میں مشغول رہا، اپنے مصارف کے واسطے
یعنی اپنے خرچ کے واسطے سلطنت کے خزانے سے اس نے کبھی ایک حبہ نہیں لیا. اس کے معنی ہوتے ہیں حبہ مانے دانہ، ایک دانہ تک نہیں لیا. صرف قرآن مجید کی کتابت پر اوقات بسر کی. ایک بار کسی امیر نے اس خیال سے کہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے معمول سے زیادہ دام دیے، یہ امر یعنی یہ بات سلطان کو ناگوار خاطر ہوا، اس لیے آئندہ سے خفیہ طور پر یعنی کہ چھپی ہوئی طور پر ہدیہ کرنے کا اہتمام کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قرآن میں نے لکھا ہے، خفیہ طور پر. نمبر 4، اسی بادشاہ کے عہد سلطنت میں ہلاکو خان مغل کا ایلچی آیا تھا. اس کے استقبال کو سلطان کا وزیر بلبن نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، جس کی جلوں میں 50,000 سوار، 2 لاکھ پیادے اور 2,000 جنگی ہاتھی تھے. اس وقت طبل و نقارہ کی صدا، نفیریوں کا شور، ہاتھیوں کا چنگھاڑنا، گھوڑوں کا ہنہنانا، ہتھیاروں کا چمکنا، آتش بازی کا چھوٹنا ایسا عجیب ہنگامہ تھا جس نے مغل سفیر کے دل پر بڑا اثر کیا. جب اس کو سلطانی دربار میں بار ملا تو بارگاہ کی آرائش اور اس میں عالی جاہ شاہزادوں، ذیشان امیروں اور ہند کے راجا مہاراجوں کا ہجوم دیکھ کر اور بھی دنگ رہ گیا. نیک نہاد، خلیق، عابد، سخی، حرم سرا، کنیز، کتابت، اجر، حبہ، ہدیہ، طبل، بار، آخرت، مصارف، خفیہ، جلو، نفیری، بارگاہ. یہ جو 3 لائن میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے معنی یاد کیجئے، اور جس الفاظ کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں آپ اس کو ہمیں کمنٹ کر کے اس کے معنی پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کے جواب کو بخوبی اچھے انداز سے ضرور اعادہ کریں گے.